بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصے اور غلط فہمیوں ہی سے تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے درمیان تعلق ختم ہے۔ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اس طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اللہ پاک اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بولتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ رہنا سیکھو، زندگی کے نیچے آرام سے رہو گے۔ رشتے خراب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی باتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی و غم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات اور اپنے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، یہاں تک کہ مچھلیاں، ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہوا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ ہی پانی۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو تو چھپا لیتے ہیں اور جب برائی دیکھیں تو اس کو بھلا دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے
اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے اور اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اندرونی غم بہر کی جوانی کو کھا جاتے ہیں اور لوگ بس یہی پوچھتے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھنے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہنر لے کر آتا ہے اور وہ ہے رونا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا۔ اس ایک ہنر سے وہ اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، یعنی رو رو کر۔ اس لیے اپنے رب کے سامنے رونا سیکھو اور اپنے رب کو منا لو جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔